میرا ایک کوشچن ہے، میں مفتی صاحب سے جی پہلے بھی صاحب سوال کر چکا ہوں ایک سیشن میں۔ شاہ- میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اہل بیت کی اتباع جو ہے وہ واجب ہے، سب صحابہ پہ واجب ہے، سب امت پہ واجب ہے اور بالخصوص صحابہ پہ بھی واجب ہے، تو کیا یہ اتباع حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان پہ واجب تھی یا نہیں تھی؟ کیا انہوں نے اتباع کی حضرت علی علیہ السلام کی یا نہیں کی؟ یہی سوال ہے آپ کا مفتی صاحب سے؟ جی 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 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب آفتاب شاہ صاحب، معذرت کے ساتھ آپ مکتب جی مفتی صاحب، میں ذرا ایک چیز آغا سے کنفرم کر لوں۔ آفتاب شاہ صاحب، آپ اہل سنت سے ہیں یا اہل تشیع سے ہیں؟ جی میں اہل سنت سے ہوں جی۔ جی مفتی فضل صاحب۔ اچھا شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ شاہ صاحب پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا مانتے ہیں کہ حدیث ثقلین اس میں کیا اتباع کا حکم دیا گیا ہے نہیں دیا گیا ہے؟ آپ اس میں کلیئر ہیں؟ میں جی کلیئر ہوں، اس میں کلیئر ہوں کہ اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ کلیئر ہیں آپ۔ دیکھیں صحابہ میں جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے، امام علی علیہ السلام اپنے آپ کو، بخاری سے ہے جس طرح معلوم ہے، غزوہ خیبر کے اندر حدیث ہے، امام علی علیہ السلام کو اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی کسی طرح سے ادنا ذرہ سا بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں ہی اس وقت کا امام ہوں، مجھے ہی یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ امام علی علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام علی علیہ السلام سے اسی لیے جب وہ خلافت کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی بیعت نہیں کی شروع میں، تو وہ آئے ان کے پاس اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا امام علی علیہ السلام کے۔ آپ نے واضح لفظوں میں کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، ولیکن استبد علینا بالامر، لیکن یہ ہم سے استبداد کیا گیا ہے، یا استبدت علینا بالامر، یا آپ نے استبداد، یہ دونوں الفاظ بخاری کے موجود ہیں، میری طرف سے نہیں۔ تو امام علی علیہ السلام کا نقطہ نظر تو بالکل واضح ہے کہ بھائی یہ ہمارا حق ہے، ہم اس کو حق پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں علی اگر یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ میں حقدار ہوں، میں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہوں، اور ایک بات یہ کہ میں کہتا ہوں کہ علی حقدار ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شاہ صاحب فرق ہے نا، ایک انسان خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ حق میرا ہے، اور دوسرا میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا حق ہے۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، ہم اس کو اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے ہم سے یہ ہمارا یہ حق نہیں دیا۔ تو اس کے بعد جو واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر یہ جو حکومت قبول کرنے کا معاملہ ہے یہ پھر لوگوں کے سامنے نہیں ہوگا، اس کو باقاعدہ مسجد کے اندر قبول کیا جائے گا۔ تو میرا موقف اس میں یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام ان کو خلافت کے معاملے میں بھی اور دین کے معاملے میں بھی، امام علی علیہ السلام وہ خلیفہ برحق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے میں۔ لیکن پھر آگے چونکہ وہ واقعات اس طرح ہو گئے کہ جس میں ساری صورتحال معلوم ہے، واضح ہے، امام نے اس موقع پر امت کی مصلحت کے اندر رہتے ہوئے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ جو دین کا جو معیار ہے، دین کو بیان کرنے کا جو حق ہے، وہ تو ہمارے پاس رہے گا، اس میں اتباع ہر کسی کی ضروری ہے، ہر کوئی ہماری اتباع کرے گا، لیکن اس خلافت کے معاملے میں وقتی طور پر امام علی علیہ السلام نے اس میں ان کے حق کو تسلیم کر لیا اور ان کو خلیفہ مان لیا۔ یعنی اس پہ بعد پھر امام علی علیہ السلام نے مزاحمت نہیں کی ہے، اس میں نہیں دیکھتا ہوں کہ مزاحمت کی۔ مگر کیا ان کی اتباع ثابت ہے؟ حضرت علی کی جو خلیفہ راشد تھے، کیا وہ ان کی اتباع کرتے تھے؟ کس چیز میں اتباع کسی اور کی کریں گے؟ امام علی کس چیز کی اتباع، مطلب کس بات میں امام علی کسی اور کی اتباع کریں گے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا حضرت ابو بکر، عمر وغیرہ جو ہیں یہ کیا حضرت علی کی اتباع کرتے تھے؟ دیکھیں اس جو شروع کے جو دور ہے نا، اس میں جو علمی اور دینی جو مسائل ہیں وہ ہمیں اس طرح تو معلوم ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا تھا، لیکن بہرحال اس پورے عرصے میں امام علی علیہ السلام کا کوئی خاص کردار مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ آپ کا کوئی جنگوں میں کوئی خاص کردار ہو، آپ کا یعنی کردار تو یعنی یہ نہیں کہ امام علیہ السلام کو کوئی کردار نہیں، مثلا مراد یہ ہے کہ ہمیں سامنے اس طرح دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ امام اس زمانے کے اندر ایک اپنے اصحاب کی تربیت میں، اپنے افراد میں، اپنے اسٹوڈنٹس کے اور ان کے اندر مصروف تھے۔ تو کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے جو بعد میں پھر یہ ادعا کیا کہ خلافت جو ہے یہ بالکل ہمارا حق تھا، تو کیا حضرت ابو بکر نے پھر اس کو تسلیم کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے خلافت لیتے وقت؟ نہیں، اس میں کوئی ان کے نظر نہیں آتا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بس اس وقت کے لیے ضروری تھا۔ یہ پورا قصہ آپ بخاری کے اندر پڑھ سکتے ہیں، بخاری میں باب غزوہ خیبر کے اندر موجود ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے، باب الاستخلاف کے اندر بھی، مسلم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تفصیل کے اندر۔ کہیں پر یہ چیز نہیں قبول کیا گیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس وقت کے لیے ضروری اور مناسب طور پہ یہ تھا کہ ہم نے یہ چیز دیکھی۔ جی شاہ صاحب۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔